کلمگو کو یہ ہرگز گوارا کریں گے. جنت کی کیاری میں آخا کا روزہ ہے. جنت کی کیاری ایک سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو وہ یاد آ جاتا ہے. تو اس کے بعد انسان تحقیق کیا کہ اس کو عملی جامہ کیسا پہنانا چاہیے، ہمارے یادداشت کو کہنا چاہیے. اب یہ کمرہ ہے، یہاں یہ ہے، اس میں ہوا ہے، سب ہے، ہزاروں باتیں اس میں ہیں. اس سے کیسا لینا ہے، ٹیلی فون کیا ہے، وائی فائی کیا ہے، یہ کس نے ایجاد کیا؟ انسان نے نہیں ایجاد کیا نا، ریسرچ کیا نا. مگر یہاں آ کر ہم کہاں کہ ہمارے دین جو ہے ایک فطرت کا دین ہے. اللہ تعالیٰ دین کو ایک ریچولز کیسے کا بنائے. پانچ وقت نماز پڑھو، سمجھو نہ سوچو، 5 وقت کی نماز پڑھ دو اور قرآن پڑھو، بس داڑھی چھوڑو، سب کو. ہم اس کو جو بولتے ہیں ریچولز کا، وہ کر دیا تو تم مسلمان. یہ جو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو کیا راہبری دے رہے ہیں، اور یہ تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ علماء کرام، کیونکہ ہمارے علماء کرام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ سمجھیں گے کہ ہم تعلیم حاصل کریں گے، مفتی ہو جائیں گے، حافظ ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، ہماری نجات ہو جائے گی. میرا ایمان ہے کہ جب اللہ نے ان کو اتنی بڑی تعلیم دی ہے تو ان کو رہبری کا بھی ذمہ داری دیتا ہے. اس حال میں سالار ریڈیو میں جو اجلاس منعقد کیا گیا تھا، یہ اختر کی کتاب ماحولیاتی آلودگی کا انگلش ورژن ہے. تو اس کو سلیمان خان صاحب نے ترجمہ کیا ہے. دراصل یہ آج کے جو ماحول میں اور حالات میں جو پاکی صفائی اور اس طرح سے پولیوشن کے سلسلے میں جو باتیں اٹھ رہی ہیں، تو اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے اس کتاب کو لایا گیا ہے کہ اسلام جو پیوریفیکیشن کی جو تعلیم دیتا ہے، اور اسلام میں جو طہارت کی تعلیمات ہیں، آداب ہیں، اور اسی طرح سے راستے پر چلنے کے اور دوسرے تمام عنوانات کو ہم نے موضوع بنایا ہے جو آج موضوع بحث ہیں. یہ اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت سوچھ بھارت جو ایک اسکیم چل رہی ہے، تو اس میں ایک طرح کی بات یہ پیدا کی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہیں،
اور مسلمان جو ہے اس کی کوئی پابندی نہیں کرتے ہیں. تو اسی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اس کتاب کو لایا ہے کہ اسلام بھی انہی تعلیمات کو پیش کرتا ہے جو طہارت کے تعلق سے اور پیوریفیکیشن کے تعلق سے موجود ہیں. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام نے ہی پہلے پیوریفیکیشن کی تعلیمات کو عام کیا ہے اور اس کو دین کا جز بنایا ہے. اسلام میں وضو ہے، اسلام کے اندر جو ہے غسل ہے، اسی طرح سے جو ہے چلتے ہوئے راستے پر نہ تھوکنے کی تعلیم ہے، اور ٹھہرے ہوئے پانی پر کوئی غلاظت نہ ڈالنے کی اسلام ہدایت دیتا ہے. اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جیسا ڈی جے ہے، ساؤنڈ پولیوشن ہے، اور آج کل جو چل رہا ہے جس طرح سے جو ہے موسیقی باجا جو بجایا جاتا ہے تو اس کی ممانعت کی گئی ہے. اور اسی طرح سے بہت سے لوگوں کا میل ملاپ ہو کر جو آپس میں بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے کچھ ایک دوسرے سے جو بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں، تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنے کی بات آئی ہے. تو کل اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں ایسی اس میں لائی گئی ہیں. تو اسی کتاب کا آج اجرا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف تو اس کتاب سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کے لیے لایا ہوا مذہب ہے. اور اس کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ تمام انسانوں کو، بلکہ ہیومینٹی کی بہبودی اور اس کی جو ہے ترقی اور اس کی حفاظت کے سلسلے میں اسلام جو تعلیمات دیتا ہے. اور اسلام کے اندر جو بھی تعلیمات ہیں یہ ہر ایک اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اور ہر ایک اس کو فالو کر سکتا ہے. مولانا سید باقر ارشد صاحب نے ماحولیات کے تعلق سے کہ ماحولیات میں آلودگیاں نہ ہوں، کس طرح سے ماحولیات میں پاکیزگی لائی جائے، تو قرآن و احادیث کے روشنی میں انہوں نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے جس کا آج انگریزی میں ترجمہ ہوا، اس کا اجرا ہوا. تو آج پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح کی آلودگی ماحولیات میں نہ ہو، اور خود ہمارا جو یہ ہندوستان ہے، بھارت ہے، اس میں بطور خاص اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور بار بار اس تعلق سے اپیلیں بھی کی جا رہی ہیں کہ ماحولیات کو سدھارا جائے، اس کو پاک رکھا جائے، کسی بھی طرح کی کوئی غلاظت و آلودہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ صحت سے متعلق چیز ہے. نہ صرف انسانوں کی صحت سے متعلق چیز ہے، بلکہ تمام جانوروں، بلکہ جو نباتات ہیں، جو ہے اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو ہے ان کے لیے بھی جو ہے یہ ضروری ہے کہ کسی طرح کی کوئی غلاظت نہ ہو، کوئی آلودگی نہ ہو. آج کی جو نشست بہت ہی کامیاب نشست ہوئی، اس میں انوائرمنٹ، پولیوشن ایشوز اینڈ شریعہ رولنگز پر انگریزی میں ترجمہ شدہ کتاب آئی ہے، جس کے مصنف ہیں مفتی سید باقر ارشد، اور اس کے مترجم ہیں جناب سلیمان خان صاحب. یہ ماحولیات پہ بہت ہی مفید کتاب ہے، پہلے اردو میں آ چکی تھی اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. ماحولیات پر آج ساری دنیا متفکر ہے. اس کے لیے باقر ارشد صاحب نے جو محنت کی، جو ریسرچ کیا، وہ قابل تقلید ہے. ہم سب کو بھی اسی طرح سے مختلف موضوعات پہ ریسرچ کرنا چاہیے. میں چونکہ ایک ریسرچ کا طالب علم ہوں، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کا ریسرچ جو ہے جو تمام انسانیت کو فائدہ پہنچائے، اس طرح کا ریسرچ ہم کو کرنا چاہیے. میں مبارکباد دیتا ہوں باقر ارشد صاحب کو اور سلیمان صاحب کو کہ انہوں نے ایک علمی کام اور سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے کام کیا ہے. بہت مبارکباد ہو. اس کا جو ترجمہ جناب سلیمان خان صاحب نے کیا ہے، یہ جیسا کہ میرے سے پہلے بتلا رہے تھے حضرات، یہ ساری دنیا کی ضرورت ہے. دنیا کی ضرورت اس وقت کوئی انسان اس پر دھیان دے سکتا ہے جب ریسرچ کرتا ہے، اس وقت تک نہیں ہوتا. ماشاءاللہ اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں. مولانا نے قرآن اور احادیث پر ریسرچ کرتے ہوئے انوائرمنٹ اینڈ پالیوشن کے بارے میں جو احکامات اور مسائل مذہب اسلام نے بتائے ہیں، اس کو کتاب کی شکل میں اردو میں پہلے لائی، بعد انگریزی میں. یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے. اس کے لیے دونوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، جو مولانا
रिसर्च करके लिखे हैं और जो मुतरजिम हैं जनाब सुलेमान खान साहब हैं, ये मुबारकबाद देते हुए एक बहुत अहम बात ये है कि जिस बात पर हमारे मेहमान खुसूसी जनाब रहमान खान साहब ने रोशनी डाली, ये भी बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक तारीख़ की किताबों में आता है रिसर्च के बारे में और तहक़ीक़ात के बारे में और दुनिया को साइंस से रोशनास कराने के बारे में, अंग्रेज़ों के बहुत सारे तारीख़दान लिखते हैं। उसमें से एक अंग्रेज़ था रॉबर्ट क्वेल्च, उसने एक किताब लिखी है इंसानियत और साइंस, ह्यूमैनिटी एंड साइंस। उस किताब में उन्होंने लिखा है, बहुत सारी किताबों में है, एक ही किताब में नहीं, कि मुस्लिम्स वर द अर्लियर टार्च बेयरर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ साइंस। यानी सबसे पहले दुनिया में जो साइंस की तरक्की हुई उसकी रोशनी डालने के लिए टॉर्च बेयरर्स जो थे, सबसे पहले जो आगे लेकर चले साइंस को, ये मुसलमान थे, उन्होंने लिखा है। और साइंसदान जो मुसलमान थे, माशाल्लाह उनका सब लिस्ट ही है बहुत सारी, यहाँ तक कि दूरबीन हो, कैमरा हो, हर चीज़ की जो शुरुआत हुई, अलजेब्रा हो, अर्थमेटिक हो, जियोमेट्री हो, तकरीबन हर चीज़। लेकिन इस बात पर हमें, जैसे हमारे मेहमान खुसूसी ने रोशनी डाली, एक बात हमें ज़रूरी ये है कि वो थे, हम क्यों नहीं, इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हम फिर अंधेरे में ही भटकते रहेंगे। थे वो सही है, हम नहीं उस लाइन में, वो भी सही है। हमारे हाथों में जो छोटी चीज से बड़ी चीज है, जो साइंस की ईजाद है, जो तहकीक की ईजाद है, वो सारी ईजादात सब जानते हैं कि वो हमारे में से किसी ने नहीं की है, इस्तेमाल हम सब कर रहे हैं। लबों पर है जिनके दरूदों की डाली, लबों को अपनी संवारा करेंगे, वो किस्मत को अपने मुबीन हम गुलाम है, मुबीन हम गुलाम रसूल आरा करेंगे हबीबे खुदा। अजीज़ मोहतरम सैयद याकूब निहाल फ़क़ीह क़राफ़े अकबर हज़रत इस्तेमाल करें। हेलो रईसुल महफिल हज़रत शाह इज़्ज़त माब अलहाज के रहमान खान साहब ज़ैयदा मजदहू, हज़रत मौलाना डॉक्टर राही फ़िदाई साहब, बाक़िउल्लाह साहब ज़ादा इक़बालुहु, आली जनाब सैयद शाहिद अहमद साहब ज़ादा अल्ताफ़ुहु, आली इक़बालुहु, आली जनाब आसिम अफरोज़ साहब ज़ादा इक़बालुहु व दीगर हाज़रीन बातमकीन। अल-मुफ्ती रिसर्च स्टडी सर्कल एंड पब्लिकेशन का एक और शाहकार हज़रत पीर व मुर्शद मुफ्ती सैयद बाकर रशद दामत फ़यूज़ुहुम की एक और तालीफ। नहीं देख रहा हूं कि कंस्ट्रक्टिव काम जो हम अपने आप की ताकत जो था कि हम कुछ सोसाइटी को दे सके। अल्लाह ने नहीं कहा कि ये मखलूक ने, मुसलमान ने उसे खिदमत मत करो, मगर हम इस्लाम ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.